دادی میری ماں نے تو شیطان آزاد ہونے سے پہلے قید کر لیں۔ کیا مطلب ہے لڑکی تمہارا؟ دادی نے اپنی ڈھیٹ پھرتی کو گھورا جو ہمیشہ ان کے پیارے پوتے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی تھی۔ ارے آریان مطلب آریان لالا کی شادی اگر عید پر رکھ دیں گے تو قید ہو جائیں گے نا؟ اسے بس اپنا راستہ صاف کرنا تھا۔ ان کا وہ سنجیدہ سخت مزاج کزن ان سب کے لیے ایک شیطان صفت جلاد انسان تھا۔ بالکل درست فیصلہ کیا دادی، شیطان کے ساتھ ساتھ چڑیل کو بھی قید ہونا چاہیے۔ وہ جو پیچھے مہرماں سے دادی کو رشتے کے لیے اشارہ کرنے آیا تھا جو اس کے ساتھ سحری میں وہ لوگ طے کر چکے تھے، مان گیا۔ دادی یہ چڑیل کون ہے؟ تم ہو، وہ جو اس کے ساتھ قید ہوگی عید پر۔ کیا؟ وہ شوق سے چلائی۔ حویلی کے کشادہ صحن میں صبح سے ہی عید کی تیاریوں کا زور و شور تھا۔ اینٹوں والے سرخ صحن پر سنہری دھوپ بکھری ہوئی تھی اور فضا میں الائچی، کیوڑے اور سوئیوں کی میٹھی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ جوائنٹ فیملی کے تمام افراد صحن میں جمع تھے، لیکن کاموں سے زیادہ چائے مغیاں اور ہنسی مذاق عروج پر تھیں۔ تائی جان ایک بڑی سی پرات میں سوئیاں توڑ رہی تھیں، جبکہ چچی جان پستہ اور بادام باریک کاٹنے مگن تھی۔ پاس ہی دادی جان اپنے بڑے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں چاندنی کے دانوں والی تسبیح تھامے پورے گھر کی نقل و حرکت پر عقابی نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ آریان جو گہرے نیلے کرتے میں ملبوس لیپ ٹاپ گود میں رکھے یونیورسٹی کے کچھ دفتری کاغذات کا جائزہ لے رہا تھا، دادی کے پاس ہی چٹائی پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے برعکس ارسلان جو خاندان کا سب سے شریر بچہ تھا، صحن کے چبوترے پر بیٹھا آریان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ارے لالا ذرا ہمیں بھی تو بتائیے، ولایت جا کر ہمیں یاد بھی رکھیں گے یا وہاں کی ڈگری کے چکر میں ہمیں بالکل ہی بھول جائیں گے؟ ارسلان نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، سنا ہے وہاں کی میم ایسی انگریزی بولتی ہے کہ بندہ سنتے ہی چکرا جاتا ہے، کہیں آپ بھی کسی میم کی زلفوں کے اسیر ہی نہ ہو جائے۔ آریان نے اپنا چشمہ ناک کی ٹنڈی پر درست کیا اور ارسلان کو ایک سخت سنجیدہ گھوری سے دیکھا۔ ارسلان اگر تم نے اپنے حصے کی گٹھلیاں نہیں نکالی تو میں دادی سے کہہ کر تمہاری عیدی آدھی کروا دوں گا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ کر لو بات، بندہ نصیحت کرے اور بدلے میں عیدی پر کٹوتی۔ ارسلان نے ڈرامائی انداز سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اسی اثنا میں تائی جان نے ایک لمبی اور گہری آہ بھری۔ انہوں نے سوئیاں توڑنا چھوڑ کر فکر مندی سے دادی جان کی طرف دیکھا۔ اماں جان آپ کو تو مذاق لگ رہا ہے، لیکن مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی۔ ہمارا آریان 2 سال کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے، اتنی دور، اور وہ بھی بالکل اکیلا۔ میری تو روح کانپتی ہے یہ سوچ کر کہ کہیں یہ وہاں جا کر کسی میم کی بہو بنا کر نہ لے آئے۔ آج کل کے ماحول تو آپ جانتی ہی ہیں، غیر ملکی لڑکیاں منٹوں میں لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ اگر یہ کسی غیر کو گھر لے آیا تو میں خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، تائی جان نے متفکر انداز میں کہا۔ آریان نے اکتا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی آپ بھی کیا عجیب و غریب باتیں سوچ رہی ہیں؟ میں وہاں اعلیٰ تعلیم اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے جا رہا ہوں، کوئی شادی کی نمائش دیکھنے نہیں۔ اسی وقت ماہنور نہایت سلیقے سے ہاتھ میں شربت کی ٹرے تھامے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کا خاموش باوقار انداز، سر پر جمایا ہوا سفید دوپٹہ اور آہستہ سے قدم اٹھانا آریان کو بہت پسند تھا۔ آریان نے دل ہی دل میں سوچا اگر شادی کرنی ہے تو ماہنور جیسی سلیقہ مند اور تمیزدار لڑکی سے ہونی چاہیے، خاموش، سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ بالکل میرے مزاج کے مطابق ہے۔ ماہنور نے مسکرا کر دادی کے پاس شربت کا گلاس رکھا۔ دادی جان آپ کے لیے بغیر چینی کا شربت۔ جیتی رہو میری بچی۔ دادی نے دعاؤں سے نوازا شربت کا ایک گھونٹ لیا اور تسبیح روک کر تائی جان پر نظر جما دی۔ سکینہ تو بالکل سچ کہہ رہی ہے، جوان خون ہے، پردیس کی رنگینیوں میں پھسلتے دیر نہیں لگتی۔ اس سے پہلے کہ یہ شیطانی ہواؤں کے اثر میں آئے، اس شیطان کو وقت سے پہلے قید کرنا پڑے گا۔ تائی جان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے مسکرا کر ماہنور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اماں جان کیا آپ کا اشارہ؟ آریان نے بھی جلدی سے اپنی نظر جھکا لی اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ اسے لگا کہ دادی ماہنور کا نام لینے والی ہیں۔ ارسلان نے فوراً آریان کو کوہنی ماری۔ واہ لالا مبارک ہو، خاموش محبت کو زبان ملنے والی ہے۔ لیکن دادی نے تسبیح کو زور سے اپنی گود میں رکھا اور بلند آواز میں بولی، ہاں، اس شیطان کو قید کرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی سب سے بڑی لاپرواہ اور بے ڈھنگی چڑیل یعنی مہرمہ کا قید ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ صحن میں جیسے اچانک سناٹا چھا گیا۔ تائی جان کا ہاتھ سوئیوں کی پرات پہ ہی جم گیا۔ ماہنور کے ہاتھ سے شربت کا جگ چھوٹتے چھوٹتے بجا اور آریان کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابھر آئیں۔ دادی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟
مہرماں، دادی جان نے حتمی انداز میں اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ ہاں بالکل مہرماں، بڑی بہن گھر میں بیٹھے رہے اور ہم چھوٹی کی شادی کر دیں، کیا لوگ باتیں نہیں بنائیں گے؟ اور دوسری بات مہرماں، جس قدر لاؤبالی، لاپرواہ اور پھوڑ ہے، اس کی شادی اگر آریان جیسے سخت اور سنجیدہ لڑکے سے نہ ہوئی تو کوئی اور خاندان اسے 2 دن بھی نہیں برداشت کرے گا، اور آریان بھی جب دن رات اس کی نخرے اور نادانیاں سنبھالے گا تو اس کا پردیس کی میم کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ ٹھیک اسی لمحے کچن کا لکڑی کا دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ مہرماں، جس کے ہاتھ میں گرم چائے کی کپوں سے بھری ٹرے تھی، جس کا دوپٹہ ایک شانے سے ڈھلک رہا تھا اور بالوں کا جوڑا آدھا کھل چکا تھا، چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ کیا دادی جان، آپ نے مجھے چڑیل کہا اور اس خشک کڑوے اور کتابی کیڑے آریان سے میری شادی کا سوچ رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ غصے اور جذباتی ہلچل میں مہرباں کو نیچے کا ہوش ہی نہ رہا۔ جیسے ہی وہ دھاڑتی ہوئی آگے بڑھی، اس کا پاؤں ذہن میں پڑی ارسلان کی کرکٹ بال سے ٹکرا گیا۔ اوہ میری ماں! مہرباں کا توازن بگڑ گیا۔ چائے کے گرم کپ ہوا میں بلند ہوئے اور سیدھے آریان کے دھلے ہوئے سفید کرتے اور اس کی گود میں رکھے لیپ ٹاپ کے پاس جا گرے۔ گرم چائے آریان کے سینے اور گود پر پھیلی، جبکہ پیالوں کے ٹوٹنے کی زوردار آواز سے صحن گونج اٹھا۔ آریان دل ملا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ آہ! پورا صحن سجدہ رہ گیا۔ آریان کا سفید کرتا اب پتی اور چائے کے گہرے داغوں سے بھر چکا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے مہرماں کو دیکھا۔ اس کا منہ حیرت اور غصے کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مہرماں نے گھبرا کر فوراً دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، پھر اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے متبادل دفاعی انداز میں اپنایا۔ اپس، یہ میں نے قصداً نہیں کیا، لیکن دادی، میں اس خشک انسان سے شادی نہیں کروں گی، یہ تو مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر مار ڈالے گا۔ مہرماں، آریان اپنے نچلے ہونٹ کو چباتے ہوئے دھاڑا، تم ایک نمبر کی آفت ہو، میرا لیپ ٹاپ اور نیا کرتا تباہ کر دیا تم نے۔ ارسلان، جو چبوترے پر کھڑا اس ڈرامائی منظر کا ایک ایک پل دیکھ رہا تھا، اب اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ وہ زور زور سے تالی بجانے لگا اور قہقہہ مار کر بولا، واہ دادی جان، کیا جوڑی بنائی ہے آپ نے! ایک آتش ہے تو ایک پانی، ایک بم ہے تو دوسرا بارود، اب آئے گا نا عید کا اصلی مزہ۔ جیو لالا، مبارک ہو۔ تائی جان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی میرے بیٹے کو پردیس جانے سے پہلے ہی ہسپتال نہ پہنچا دے۔ دادی، چچی جان اپنے بیٹے میں منہ چھپا کر ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ چچی جان اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، جبکہ دادی جان نے انتہائی اطمینان کے ساتھ شربت کا آخری گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولی، فیصلہ ہو چکا ہے، عید کی نماز کے بعد نکاح ہوگا اور یہ چڑیل بھی آریان کے ساتھ ہی پردیس روانہ ہوگی تاکہ وہاں جا کر اس کا دماغ جگانے لگائے۔ آریان نے بے بسی سے اپنی چائے میں ڈوبے کرتے کو دیکھا اور پھر مہرماں کو، جو ابھی بھی غصے سے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آنکھیں نکال کر گھور رہی تھی۔ عید کی تیاریوں کے بیچ جوائنٹ فیملی کے صحن میں ہنگامہ شادی کا دھماکہ ہو چکا تھا۔ عید کے چاند کے ساتھ ہی حویلی میں شادی کا وہ زبردست ہنگامہ برپا ہوا جس کی مثال پورے محلے میں ملنا مشکل تھی۔ ہر طرف برقی کمکموں کی جگمگاہٹ تھی، ڈھولک کی تھاپ پر کزنز کے گانے گونج رہے تھے اور باورچی خانے میں شادی کی بریانی کی خوشبو فضا کو مہکا رہی تھی۔ لیکن اس تمام تر روایتی رونق کے درمیان اگر کوئی چیز سب سے مختلف تھی تو وہ تھی دلہن کی لاپرواہی۔ برائڈل روم میں سرخ اور سنہری بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری جولری اور ماتھے پر جھومر سجائے مہرماں بیڈ پر 4 زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چٹپٹے چپس کا بڑا پیکٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں مسالے سے لت پت چپس، جسے وہ بڑے مزے سے منہ میں ڈال کر چبا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھارا اور میک اپ ایک طرف، چپس کھانے کی بے نیازی دوسری طرف۔ خدا کا خوف کر مہرماں، تم دلہن ہو، پورا جوڑا چپس کے سرخ مسالے سے بھر جائے گا۔ مہنور نے گھبرا کر مہرماں کے ہاتھ سے پیکٹ چھیننے کی کوشش کی۔ اوہو مہنور، تم کیوں بھی یہ ڈائٹنگ خراب کر رہی ہو؟ مہرماں نے منہ بنا کر اپنا چپس کا پیکٹ پیچھے چھپایا۔ شادی ہو رہی ہے، کوئی پھانسی تو نہیں لگ رہی، اور ویسے بھی تمہارے آریان لالا کون سا مجھے دے کر پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ انہوں نے تو ایئرپورٹ جاتے مجھے ڈانٹنا شروع کر دینا ہے، تو کم از کم میں پیٹ بھر کر چپس تو کھا لوں۔ ٹھیک اسی وقت ارسلان کمرے میں داخل ہوا اور مہرماں کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ واہ بھائی واہ، تاریخ میں پہلی بار ایسی دلہن دیکھی جو رخصتی سے 10 منٹ پہلے بھی سنیکس کا صفایا کر رہی ہے۔ مہرماں بھابھی، ذرا سنبھال کے، کہیں آریان لالا کی سفید شیروانی پر بھی چپس کا مسالہ نہ گر جائے۔
ارسلان کے بچے تم جلدی سے یہاں سے جاؤ ورنہ یہی چپس کا پیکٹ تمہارے منہ پر ماروں گی۔ مہربا نے جعلی غصے سے آنکھیں نکالی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے مراحل مکمل ہوئے اور دادی جان کے حکم کے مطابق فوراً رخصتی کا وقت آ گیا، کیونکہ آریان اور مہرما کی فلائٹ رات کے آخری پہر کی تھی اور ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے وقت بہت کم تھا۔ رخصتی کے وقت تائی جان اور چچی جان نے جذباتی ہو کر مہرما کو گلے لگا لیا، جبکہ دادی نے آریان کا ہاتھ مہرما کے ہاتھ میں دیتے ہوئے سخت ہدایت دی، دیکھا آریان، اس چیل کا خیال رکھنا، پردیس پہ جا کر اسے کوئی نادانی نہ کرنے دینا، اور مہرما تم بھی وہاں جا کر آریان کا سر نہ کھانا۔ دادی، سر تو یہ میرا کھائیں گے۔ آریان نے ہاتھ پہ پکڑے سفید کاغذات اور سامان کے بیگ سنبھالتے ہوئے ہلکی سی کڑہن کے ساتھ کہا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں بے حد وجیح اور سنجیدہ لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وقت پر ایئرپورٹ پہنچنے کی شدید فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد کی دعاؤں اور ارسلان کے چھیڑ چھاڑ کے درمیان دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل ڈپارچر ہال میں زبردست چہل پہل تھی۔ فلائٹ کے بورڈنگ میں صرف 45 منٹ باقی تھے اور آریان تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چیک ان کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا، جبکہ مہربا اپنے بھاری لہنگے اور اونچی ہیل کے ساتھ کسی طرح اس کے پیچھے گھسٹ رہی تھی۔ اس کے شانے پر ایک حد سے زیادہ پھولا ہوا بڑا سا چمڑے کا ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا، جو ہر قدم پر اس کی ٹانگوں سے ٹکرا رہا تھا۔ مہربا، ذرا تیز چلو، ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی، آریان نے مڑ کر بے صبری سے کہا اور اپنی جیب سے دونوں کے پاسپورٹ اور ٹکٹ نکالنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں صرف اس کا اپنا پاسپورٹ تھا۔ میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ آریان نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تو تمہیں دیا تھا کہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لو۔ مہربا نے ایک لمحے کے لیے قدم روکے، پھر معصومیت سے آریان کو دیکھا۔ ہاں، آپ نے دیا تو تھا، تو نکالو جلدی سے، کاؤنٹر پر باری آ گئی ہے۔ آریان نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ مہربا نے اپنا بڑا سا ہینڈ بیگ سامنے کیا اور زپ کھولی۔ اس نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا، کچھ دیر تک انگلیاں ٹٹولتی رہی، لیکن پھر اس کے چہرے پر گہری تشویش کے بادل چھا گئے۔ آریان، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا ہو گیا؟ نکالو بھی۔ آریان کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ آریان، وہ پاسپورٹ تو بیگ میں نہیں ہے۔ مہربا نے آنکھیں پھاڑ کر بیگ کے اندر جھانکا۔ آریان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لیا۔ کیا مطلب ہی نہیں ہے؟ تم نے خود میرے سامنے اسے بیگ کی زپ کھول کر اندر رکھا تھا۔ ارے سچ میں نہیں ہے۔ مہربا نے اب گھبرا کر بیگ کو پورا کھول دیا اور اس میں سے سامان نکال کر ایئرپورٹ کے ٹرالی بینچ پر رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایک لپسٹک نکلی، پھر آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ، پھر فیس واش کی بوتل، ٹشو کا پورا بنڈل، ایک ایکسٹرا چپس، جھماکا اچار کی چھوٹی سی شیشے کی بائل اور 2-3 سنیکس کے پیکٹ، لیکن پاسپورٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ اچار کا جار تم ایئرپورٹ پر کیا کر رہی ہو؟ آریان کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے اپنی دونوں کنپٹی کو انگلی سے دبایا۔ مہربا، خدایا، ہم پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، فلائٹ کا بورڈنگ بند ہونے والا ہے اور تم بتا رہی ہو کہ تمہارا پاسپورٹ غائب ہے۔ مجھے کیا پتا؟ مہربا نے رونی صورت بنا کر کہا۔ مجھے تو لگتا ہے دادی کی بد دعا لگ گئی ہے، یا پھر وہ ارسلان۔ ہاں ضرور، اس ارسلان نے رخصتی کے وقت میرے چوری کر لیا ہوگا تاکہ میں آپ کے ساتھ نہ جا سکوں۔ ارسلان تمہارا پاسپورٹ چوری کر کے کیا کرے گا؟ آریان کا بارہ سواتی ہوئے آسمان میں پہنچ چکا تھا۔ تم اپنی لاپرواہی کا ملبہ دوسروں پر مت ڈالو۔ تم نے کہیں گھر پر ہی تو نہیں چھوڑ دیا؟ نہیں نا، میں نے رکھا تھا۔ مہربا نے بیگ کو الٹا کر کے جھاڑنا شروع کر دیا، لیکن پاسپورٹ نہیں گرا۔ ایئرپورٹ کے پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم سے ان کی فلائٹ کی آخری کال کی اناؤنسمنٹ گونجنے لگی۔ مسافرین توجہ فرمائیں، فلائٹ PK 702 کے تمام مسافر فوری طور پر گیٹ نمبر 4 پر رپورٹ کریں۔ آریان نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں غصے اور ذہنی تناؤ سے سرخ ہو رہی تھی۔ تباہی ہو تو مہربا، ایک نمبر کی آفت۔ اب ہم یہ فلائٹ مس کریں گے۔ رات کے 2 بجے ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر سب کو فون کریں گے اور دادی کو بتائیں گے کہ ان کی لاڈلی نے پردیس جانے سے پہلے پاسپورٹ گم کر دیا۔ مہربا کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اس کی آنکھوں میں نرمی تیرنے لگی۔ آپ مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ میں جان بوجھ کر تھوڑی گم کیا ہے میں نے۔ آریان نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مہربا کے ہاتھ سے وہ بڑا سا بیگ جھپٹا۔ ادھر دو یہ بیگ۔ آریان نے غصے میں اپنا ہاتھ بیگ کی اندرونی تہوں کے بالکل نیچے گہرائی میں ڈالا۔ وہاں کپڑے کی ایک اندرونی زپ تھی جو شاید مہربا نے کبھی کھول کر دیکھی ہی نہیں تھی۔ آریان نے جیسے وہ زپ کھول کر اس کے ہاتھ میں ایک سخت کتابچہ آیا، اس نے وہ شے باہر نکالی۔ وہ مہربا کا پاسپورٹ ہی تھا۔
آریان نے اس سکتے کی حالت میں اس پاسپورٹ کو دیکھا، پھر مہرما کو دیکھا۔ مہرما کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے تالی بجائی اور خوشی سے چیخ اٹھی، او خدایا، یہ تو اسی کے اندر تھا! دیکھا آریان، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے بیگ میں ہی رکھا تھا، آپ بلا وجہ مجھ پر غصہ کر رہے تھے۔ آریان نے جلے ہوئے انداز میں پاسپورٹ کو اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا، صرف 2 سال کا صبر۔ شش! اس نے فوراً مہرما کا ہاتھ پکڑا اور اس کا سامان بیگ میں واپس ٹھوسنا اور کاؤنٹر کی طرف بھاگا۔ چلو، ورنہ اگر فلائٹ چلی گئی تو میں پاسپورٹ کاؤنٹر بھی تمہارا مسرحیہ پڑھ دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں تمام مرحلے افراتفری میں طے ہوئے اور دونوں جہاز کی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ فلائٹ نے فضا میں پرواز بھری۔ مہرما جو کچھ دیر پہلے رونے والی تھی، اب جہاز کی کھڑکی سے باہر کے اندھیرے اور بادلوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر اپنے لیے ایکسٹرا جوس اور سنیکس کا آرڈر دے دیا۔ آریان نے اپنی سیٹ کی بیک ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کی بغل میں بیٹھی اس کی انوکھی لاپرواہ بیوی اب بڑے مزے سے جوس کی چسکیاں لے رہی تھی، بالکل بے نیاز کہ اس کی وجہ سے آریان کا بلڈ پریشر کس حد تک شوٹ کر چکا تھا۔ آریان نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اس کے معصوم اور نادان چہرے کو دیکھا۔ غصے کے باوجود اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی غیر محسوس مسکراہٹ ابھر آئی۔ پردیس کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ لندن کی ٹھنڈی اور بھوجل شام میں اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے شیشوں پر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ چھوٹے سے ون بیڈ روم اپارٹمنٹ کی اسٹڈی ٹیبل پر آریان لیپ ٹاپ کھولے موٹی موٹی کتابوں کے درمیان گھرا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے ہفتے میں اس پر اسائنمنٹس کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ گھر کا ماحول بالکل خاموش اور پرسکون ہونا چاہیے تھا، لیکن کچن سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں اور دھواں اٹھے مناظر نے آریان کا سارا دھیان ہٹا رکھا تھا۔ کچن میں اس وقت جنگ کی بنیادوں پر کام جاری تھا۔ برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں، چمچوں کا شور اور مسلسل کسی شے کے تلنے کی چٹخاریاں ماحول میں گونج رہی تھیں۔ مہرما، جس نے سرخ رنگ کا تھوڑا سا بڑا ایپرن پہن رکھا تھا، اپنے آپ کو دنیا کی سب سے ماہر شیف سمجھ کر کچن کی سائنس لیبارٹری بنائے ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کسی ریسیپی کی ویڈیو چل رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں بیلنا تھا جس سے وہ ایک معصوم سے پیڑ پر زبردست تشدد کر رہی تھی۔ تپتے ہوئے توے سے اچانک گہرا دھواں اٹھا اور مہرما نے جلدی سے جلا ہوا آڑا ترچھا پراٹھا پلیٹ میں ڈالا۔ اوہو، یہ تو قدرے زیادہ ہی گولڈن براؤن ہو گیا، اس نے سوچے سمجھے بغیر خود کو تسلی دی۔ کچھ دیر بعد مہرما بڑے غرور کے ساتھ ٹرے سجائی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ سنیے جناب، آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے زبردست شاہی کھانا تیار کیا ہے۔ اس نے فخری انداز میں ٹرے میز پر رکھی۔ آریان نے اپنا چشمہ اتار کر ٹرے میں موجود اشیاء کو دیکھا۔ پلیٹ میں 2 پراٹھے رکھے تھے جو ایک طرف سے بالکل کاجل کی طرح سیاہ اور دوسری طرف سے خستہ ہونے کی بجائے ربڑ کی طرح سخت نظر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی پیالے میں مرغی کا سالن تھا جو لال مرچوں اور تیرتے ہوئے تیل کی وجہ سے کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا بنایا تم نے مہرما؟ آریان نے حیرت اور خوف کے ملغوبے سے پوچھا۔ یہ پراٹھا اور چکن کڑھائی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ پورا 1 گھنٹہ لگایا میں نے اس پر۔ یوٹیوب والی بات ہی تو کہتی کہ 20 منٹ میں بن جائے گا، لیکن مجھے ذرا پرفیکشن پسند ہے نا۔ مہرما نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، جس سے اس کے گال پر خشک آٹے کا سفید نشان بن گیا۔ آریان نے ہمت کر کے نوالا بنایا پراٹھے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا۔ جیسے تیسے ٹکڑا توڑ کر اس نے سالن میں ڈبویا اور منہ میں رکھا۔ اگلے ہی سیکنڈ آریان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے نمک کی پوری کان اس کے منہ میں انڈیل دی گئی ہو۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا گٹاگٹ پی گیا۔ مہرما، تم نے اس میں نمک ڈالا یا نمک میں سالن ڈالا ہے؟ آریان نے غصے اور بے بسی کے عالم میں کہا۔ اور یہ پراٹھا نہیں، لوہے کی چادر ہے، اس سے تو بندہ کسی کا سر پھوڑ سکتا ہے۔ مہرما نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ نمک تو میں نے بس 2 ہی چمچ ڈالے تھے۔ 2 چمچ؟ اتنے چھوٹے سے پیالے میں 2 چمچ نمک؟ خدا کا خوف کرو مہرما، میں پڑھائی کے ذہنی تناؤ سے مر رہا ہوں اور تم مجھے بلڈ پریشر کا مریض بنا کر مارنا چاہتی ہو۔ کچن ہے یا کوئی تجربہ گاہ؟ تم سے ایک سیدھا سا پراٹھا نہیں بنتا۔ آریان کے یوں ڈانٹنے پر مہرما کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتی یا روتی، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اس نے کچن کا رخ کیا اور بلند آواز میں گننا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4۔ آریان جو ابھی غصے میں سرخ ہو رہا تھا، الجھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے تم؟
میں تم سے سالن کو پوچھ رہا ہوں، تم گنتی گا رہی ہو۔ 5 6 7۔ محرمہ نے مڑ کر آریان کو بڑی معصومیت اور سنجیدگی سے دیکھا۔ آریان صاحب، میں ان برتنوں کو گن رہی ہوں جو میں نے آج پہلی بار دھوئے ہیں۔ 7 برتن، 3 پیالیاں، 2 چمچ، 1 توا اور 1 کڑھائی۔ آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اتنی محنت کی اور 7 برتن گندے کر کے دھو بھی دیے، لیکن آپ ہیں کہ ایک چھوٹی سی نمک کی غلطی پر پورا لیکچر دے رہے ہیں۔ چھوٹی سی نمک کی غلطی؟ آریان نے یہ بے یقینی سے کہا۔ محرمہ، برتن گننے سے کھانے کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور تم نے توے کو دھویا نہیں، اسے جلا کر کوئلہ بنا دیا ہے۔ دیکھیں آریان، محرمہ نے معصوم بن کر اپنی انگلیاں نچائیں، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، آپ سائنسدان بننے جا رہے ہیں، تو سائنس کا پہلا اصول کیا ہے؟ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آج نمک تیز ہوا ہے، کل کو کم ہو جائے گا۔ آج پراٹھا لوہا بنا ہے، کل شاید پاپڑ بن جائے۔ آپ کو تو میری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، الٹا آپ مجھ پر گرم ہو رہے ہیں۔ اگر میں رو کر بیٹھ گئی نا تو دادی کو فون کر کے کہوں گی کہ آریان مجھے پردیس میں بھوکا مار رہا ہے۔ آریان نے اسے دیکھا، اس کے گال پر لگے آٹے کے سفید داغ، اس کی معصومیت سے بھری آنکھیں اور اس کے برتن گننے کا انداز۔ آریان کا تمام تر غصہ جیسے ایک دم کافور ہو گیا۔ اس کے سخت چہرے پر دھیرے دھیرے ایک تبسم پھیلنے لگا۔ وہ خود کو ہنسنے سے روک نہ سکا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور مسکرا کر بولا، تم واقعی پاگل ہو محرمہ، دنیا میں کوئی بندہ جلے ہوئے کھانے کی صفائی میں برتنوں کی گنتی پیش نہیں کرتا۔ او نو، آپ کو کیا پتا، یہ میری ٹیکنیک ہے، محرمہ نے ناک سکیڑ کر کہا، لیکن آریان کو مسکراتے دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ آریان اپنی کرسی سے اٹھا اور محرمہ کے پاس آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے محرمہ کے گال پر لگا آٹا آہستہ سے صاف کیا۔ محرمہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی اور آریان کو دیکھنے لگی۔ اپارٹمنٹ کا وہ چھوٹا سا سرد کمرہ اچانک آریان کو بہت گرم اور پرسکون لگنے لگا۔ پاکستان میں جب وہ اپنی تنہا اور کتابی زندگی کا سوچتا تو اسے لگتا تھا کہ اس کا سفر بالکل خاموش اور خشک ہوگا، لیکن محرمہ کے اس بے ڈھنگے، لاپرواہ اور نوک جھوک سے بھرے انداز نے اس کے پردیس کے تنہا گھر کو خوشیوں اور قہقہوں سے بھر دیا تھا۔ آریان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اگر محرمہ کی یہ نادانیاں اور کچن میں یوں تباہیاں نہ ہوتی تو وہ شاید ان کتابوں کے بوجھ تلے گھٹ کر رہ جاتا۔ محرمہ کی بھوجل دنیا کی اصل رونق تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آریان نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، آج کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارے اس 7 برتن دھونے کی کارنامے کی داد دیتا ہوں، لیکن اب اپنی اس کچن لیبارٹری کو بند کرو اور چلو باہر جا کر بریڈ اور انڈے بنا لیتے ہیں، ورنہ اگر میں نے یہ سالن کھائے تو کل یونیورسٹی کی بجائے ہاسپٹل میں ملوں گا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ محرمہ نے خوشی سے تالی بجائی۔ ویسے مجھے بھی پتا تھا سالن خراب ہے، میں تو بس آپ کا امتحان لے رہی تھی۔ آریان نے ہنس کر اپنا سر پکڑ لیا جبکہ محرمہ کچن کی طرف بھاگ گئی تاکہ انڈے فرائی کر سکے۔ باہر لندن کی بارش تیز ہو رہی تھی، لیکن اندر چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں محبت اور نوک جھوک کی ایک نئی اور خوبصورت صبح طلوع ہو چکی تھی۔ لندن کا موسم آج خلاف معمول روشن اور خوشگوار تھا۔ اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں آریان اپنی لیپ ٹاپ اسکرین پر کچھ ریسرچ پیپرز کا مطالعہ کر رہا تھا جبکہ محرمہ کچن میں برتن سمیٹے کوئی پرانا گانا گنگنا رہی تھی۔ پردیس کی اس روٹین میں اب دونوں ایک دوسرے کی عادت سے واقف ہونے لگے تھے۔ اچانک ڈور بیل کی گھنٹی بجی۔ آریان نے اپنی اینک درست کی، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو ایما کھڑی تھی۔ سنہری بالیں، چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں اور مغربی انداز کے جدید لباس میں ملبوس وہ بےحد حسین لڑکی تھی۔ ہیلو آریان، سوری میں تمہیں ویکینڈ پر ڈسٹرب کرنے آ گئی، لیکن مجھے پروفیسر اسمتھ کی اسائنمنٹ کے نوٹس چاہیے تھے۔ آئمہ نے مسکرا کر روانی سے انگریزی میں کہا اور ہلکی سی بے تکلف سے آریان کے شانے کو چھوتے ہوئے اندر جھانکا۔ اوہ ہیلو آئمہ، نو پرابلم، آؤ اندر آ جاؤ۔ نوٹس میرے اسٹڈی ٹیبل پر ہی رکھے ہیں۔ آریان نے شائستگی سے مسکرا کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ کچن کا لکڑی کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور محرمہ نے ہاتھ میں برتن پوچھنے والا رومال تھامے باہر جھانکا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پرکشش گوری لڑکی پر پڑی جو اتنے حق سے آریان سے بات کری تھی، محرمہ کے ہاتھ سے رومال نیچے گر گیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا اور دماغ میں فوراً دادی جان کی بجلیاں کڑکتی آواز گونج اٹھی، یہ غیر ملکی لڑکیاں منٹوں میں ہمارے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں محرمہ کے اندر کی شرارتی لڑکی غائب ہو گئی اور اس کے جگہ کا ایک شدید حسرت میں مبتلا باوقار مشرقی بیوی نے لے لی۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر جمایا، آنچل کو سینے پر پھیلا کر درست کیا اور انتہائی رعب دار لیکن بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سست رفتار سے قدم بڑھاتے ہوئی ڈرائنگ روم میں وارد ہوئی۔ السلام علیکم، واٹ از دس؟
اینی باڈی ہیئر؟ مہرمہ نے اپنی مخصوص ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں شروعات کی۔ آریہ نے چونک کر مہرمہ کو دیکھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور تھیکے تیور دیکھ کر اسے فوراً خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ مہرمہ، یہ آئمہ ہے، میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو۔ پھر آئمہ کی طرف مڑ کر انگریزی میں بولا، آئمہ یہ مہرمہ ہے، میری وائف۔ مہرمہ نے آئمہ کو سر سے پاؤں تک گھورا جیسے کسی پرانے قلعے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو۔ آئمہ نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ مہرمہ نے ہاتھ ملانے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سینے پر رکھ لیے اور زبردستی کی انگریزی بولنا شروع کی۔ یس یس اٹیچ ٹو میٹ یو ٹو پلیز سٹ ڈاؤن آن دا صوفہ، آئی مین صوفہ۔ آئمہ الجھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھینکس آریان، کین یو پلیز گیو می دا پروجیکٹ فائل؟ آئمہ جیسے ہی آریان کی طرف متوجہ ہونے لگی، مہرمہ فوراً آریان اور آئمہ کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور انتہائی بطانت سے آئمہ کو دیکھا۔ لک او مائی ڈیئر میم، آریان از مائی ہسبینڈ، مائی شوہر یو نو، اینڈ ان پاکستان if any girl takes notes from someone's شوہر تو دادی جان کم دی چھڑی and دھاپ دھاپ۔ آئمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ واٹ؟ آریہ نے جلدی سے اپنی ہنسی دبانے کی ناکام سی کوشش کی اور مہرمہ کے قریب ہو کر دھیمی آواز سے بولا، مہرمہ خدا کا خوف کرو، یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ آپ بالکل خاموش رہیں آریان صاحب۔ مہرمہ نے آریان کو ڈرامائی انداز میں ہاتھ کے اشارے سے روکا، پھر آئمہ کی طرف مڑ کر اردو اور انگریزی کا زبردست کھچڑی ملغوبہ بنایا۔ دیکھو ولایتی کڑی آریان اور ویری بزی مین، ہی اونلی ایٹس مائی ہینڈ میڈ چلا ہوا پراٹھا اینڈ ہاف۔ اف یو وانٹ نوٹس دین ٹیک دی نوٹس اینڈ رن گو، ورنہ دادی کا تعویذ ول ورک اینڈ یو ول ڈشوں۔ ایما بیچاری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے مہرمہ کے آدھے الفاظ سمجھ آ رہے تھے اور آدھے بالکل نہیں، لیکن مہرمہ کے تھیکے تیور، اس کے ہاتھ کے اشارے اور اس کی باڈی لینگویج سے اسے اندازہ ہو گیا تھا اتنا ضرور کہ یہ مشرقی دلہن اس وقت شدید غصے میں اور یہاں مزید ایک منٹ ٹھہرنا خطرے سے خالی ہے۔ آریان I think I should go. Just email the notes me. Aryan, I think I should go. Just email me the notes. آئمہ نے گھبرا کر اپنا بیگ سنبھالا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ نو پلیز ٹیک سم چائے، مہرمہ نے پیچھے سے اونچی آواز میں کہا۔ ہماری پاکستان کی چائے از ویری اسٹرانگ، بالکل مائی پوزیشن کی طرح۔ آئمہ نے خوفزدہ ہو کر بائے کہا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہوتے ہی اپارٹمنٹ میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہرمہ نے ایک لمبا اور فاتحانہ سانس لیا، اپنے دوپٹہ کے کونے کو شانے پر ڈالا اور مڑ کر دیکھا۔ آریان جو اب تک صوفے کی پشت پر پکڑ کر کھڑا تھا، اب اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ صوفہ پر ٹھہر گیا اور پیٹ پکڑ کر اتنے زور سے ہنسنے لگا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ خدایا مہرمہ، دادی کا تعویذ ول ورک اینڈ یو ول ڈشوں، یہ کون سی انگلش تھی؟ اور وہ بیچاری تو صرف نوٹس لینے آئی تھی۔ آریان ہنستے ہنستے دوہرا ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی آریان کو اس طرح بے ساختہ قہقہے لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ گہرے سنجیدہ موڈ میں رہتا تھا، آج اس کی وجہ سے بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ مہرمہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور منہ بسور کر آریان کو گھورنے لگی۔ آپ کو تو بڑی ہنسی آ رہی نا آریان صاحب؟ وہاں وہ چمکیلی میم آپ کے اتنے قریب کھڑی تھی اور آپ اسے مسکرا کر نوٹس دینے کی آفر کر رہے تھے۔ اگر میں صحیح وقت پر نہ آتی تو پتہ نہیں آپ اور کتنی شائستگی دکھاتے۔ آریان کی ہنسی آہستہ آہستہ مدھم ہوئی۔ اس نے مہرمہ کے چہرے پر تیرتی ہوئی حسرت اور سرخی اس کے سرخ ہوتے گال اور اس کی معصومانہ برہمی کو دیکھا۔ اس غصے کے پیچھے چھپی محبت آریان کے دل پر سیدھی جا لگی۔ آریان صوفے سے اٹھا اور دھیرے دھیرے مہرمہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مہرمہ، آریان کا لہجہ اچانک بے حد نرم اور گہرا ہو گیا۔ مہرمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن آریان نے اس کی راہ روک لی۔ کیا تم جل رہی تھی؟ مہرمہ نے فوراً نظریں چرائیں اور سنبھلنے کی کوشش کی۔ میں اور جلوں گی؟ اس چمکیلی گوری سے ہرگز نہیں، مجھے کیا پڑی ہے، میں تو بس دادی کی عزت اور پاکستان کا وقار بچا رہی تھی۔ آریان اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے مہرمہ کا ٹھوری سے پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ مہرمہ کا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آریان کی سیاہ گہری آنکھوں میں اس وقت کوئی طنز یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک دلکش، بے پناہ اور پاکیزہ محبت کی چمک تھی۔ تم سچ میں بہت بری اداکار ہو مہرمہ،
آریان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہارے اس آریان کی نظر میں دنیا کی کوئی بھی میم تم سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ مہربا نے حیرت سے آنکھیں اٹھائیں. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. آریان نے مہربا کے سر سے سرکتا دوپٹہ انتہائی شائستگی سے سنبھالتے ہوئے کہا. تم جیسے بے شرارتی لاپرواہ کچن تباہ کرنے والی اور برتن گرنے والی میرے لیے اس کائنات کی ہر لڑکی سے زیادہ خاص ہو. تم نے میری بے رنگ، خشک اور کتابی زندگی کو خوشیوں اور رنگوں سے بھر دیا ہے. مجھے کسی میم کی ضرورت نہیں مہرما. میری دنیا تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم. مہرما کی آنکھیں جذبات سے بھر گئیں. اس کے چہرے کا تمام غصہ کافور ہو چکا تھا اور گالوں پر حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی تھی. اس نے پہلی بار آریان کو اتنے قریب سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کے کرتے کا کونا اپنی مٹھی میں جکڑ لیا. آریان نے اس کے کان کے قریب جھک کر ہلکی سی شرارت سے کہا. آج کی بات اتنی محنت سے انگریزی بول کر کسی کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ مہرما نے دھیمی آواز میں پوچھا. کیونکہ تمہاری اس حسد بھری ادا نے مجھے ہمیشہ کے لیے تمہاری محبت کا اسیر بنا دیا ہے. مہرما نے شرما کر اپنا چہرہ آریان کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ باہر لندن کی سرد ہواؤں کے بیچ اپارٹمنٹ کے اندر گرمائش، سکون اور ایک بے حد خوبصورت رومانوی احساس نے اپنا گھر بنا لیا تھا. لندن میں اتوار کی ایک سست اور ٹھنڈی دوپہر تھی. باہر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھار ہلکی پھلکی بارش برسنے لگتی. مہرما نے آج بوجھل دل کے ساتھ گھر کی گہری صفائی کا بیڑا اٹھایا تھا. ویسے تو صفائی اور مہرما کا دور دور تک کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن آریان نے گزشتہ روز مذاق میں کہا تھا کہ اگر کتابوں کی الماری صاف ہو جائے تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا. بس اسی احسان کو جتانے کے لیے مہرما نے الماری کا کونا کونا چھاننا شروع کر دیا تھا. کتابوں کے پرانے ڈھیروں اور رجسٹروں کے نیچے سے اسے ایک گہرے نیلے چمڑے کی پرانی ڈائری ملی. اس پر آریان کے نام کے ابھرے ہوئے حرف درج تھے. مہرما کی آنکھوں میں شرارت چمکی. اوہو، آریان صاحب کی خفیہ ڈائری. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ اس خشک اور کتابی کیڑے نے اپنے ماضی میں کیا راز چھپا رکھے ہیں. اس نے الماری کے پاس ہی قالین پر بیٹھ کر ڈائری کے صفحات پلٹنا شروع کر دیے. شروع کے صفحات پر زیادہ تر پڑھائی کے نوٹس، فارمولے اور ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے اس نے پچھلے سال کی عید کے قریب کے صفحات کھولے اس کے ہاتھ وہیں جم گئے. صفحے کے بالکل بیچ میں آریان کی خوبصورت اور باریک تحریر میں لکھا تھا. گھر کے اس شور و غل میں اگر کوئی سکون کا باعث ہے تو وہ ماہنور کی خاموش اور باوقار شخصیت ہے. وہ کتنی سلیقہ مند، تمیزدار اور سلیقے سے رہنے والی لڑکی ہے. انسان کو اپنی زندگی میں ایسی پرسکون اور سنجیدہ شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے جو گھر کو سنبھال سکے، نہ کہ ہر وقت کا ہنگامہ. یہ جملہ پڑھتے ہی مہرما کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس کے دل کو جیسے کسی نے زور سے بھیج دیا ہو. وہ وہیں قالین پر بالکل ساکت بیٹھی رہ گئی. اس کے دماغ میں وہ تمام مناظر گھومنے لگے. تو آریان کے دل میں ہمیشہ سے ماہنور تھی. مہرما نے دھیمی آواز میں خود سے کہا. اس کے چہرے سے تمام تر شوخی اور رونق غائب ہو گئی. وہ تو ماہنور سے شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سلیقہ مند تھی، اور دادی نے زبردستی ایک بے ڈھنگی پھوڑ اور لاپرواہ چڑیل کو ان کے گلے باندھ دیا. اس کے گالوں پر گرم آنسو ٹپک پڑے. اس نے ڈائری کو سینے سے لگایا، کچن کا چولہا بند ہی رہنے دیا اور بیڈ روم کے کونے میں زمین پر بیٹھ کر اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے. آج نہ اس نے برتن گنے تھے، نہ کچن کو لیبارٹری بنانا تھا، اور نہ ہی آریان سے نوک جھوک کرنی تھی. شام کے 5 بجے جب آریان یونیورسٹی سے واپس لوٹا تو اپارٹمنٹ میں بلا کر سناٹا تھا. معمولی کے برعکس نہ تو کچن سے دھواں اٹھ رہا تھا، نہ ہی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، اور نہ ہی مہرما کا قہقہ اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا. آریان نے الجھن کے عالم میں کوٹ اتارا اور کچن میں جھانکا. کچن بالکل ٹھنڈا اور خالی تھا. مہرما، آریان نے پکارا. کوئی جواب نہ آیا. اس کا دل کسی نامعلوم خدشے سے دھڑکا. وہ تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا. وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے. مہرما کمرے کے کونے میں قالین پر بیٹھی تھی. اس کا سر گھٹنوں میں جھکا ہوا تھا اور ہاتھوں میں آریان کی وہ پرانی نیلی ڈائری بھینجی ہوئی تھی. اس کے شانے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. آریان فوراً آگے بڑھا اور اس کے پاس زانوں کے بل بیٹھ گیا. مہرما، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آریان نے تشویش سے اس کے شانے کو چھوا. مہرما نے اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان تھے. اس نے آریان کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک دیا. مجھے مت چھوئیں آریان صاحب. مہرما کی آواز روحان سی اور تھیکی تھی.
آپ جائیے یہاں سے، اپنے نوٹس پڑھیں اور اپنی اس سلیقہ مند باوقار زندگی کا خواب دیکھیں۔ آریان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی گود میں پڑی ڈائری پر نظر ڈالی۔ وہ فوراً تمام ماجرا سمجھ گیا۔ اوہ، تو تم نے یہ ڈائری پڑھ لی؟ آریان نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، پڑھ لی۔ مہرما نے آنسو پوچھتے ہوئے غصے اور بے بسی سے کہا، اور بالکل صحیح وقت پر پڑھ لی۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ آپ تو ماہنور کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ جو اتنی تمیزدار ہے، خاموش رہتی ہے، سلیقے سے شربت کے گلاس پیش کرتی ہے، اور میں تو ایک آفت ہوں، بے ڈھنگی ہوں، جلے ہوئے پراٹھے بناتی ہوں اور آپ کا لیپ ٹاپ تباہ کرتی ہوں۔ آپ نے دادی کے ڈر سے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن آپ کے دل میں تو وہی سلیقہ مند ماہنور تھی نا۔ آریان نے اسے خاموشی سے سنا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک بے پناہ ہمدردی اور لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی محبت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے نرمی سے مہرما کے ہاتھ سے وہ ڈائری لی اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ پھر اس نے مہرما کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ چھوڑے میرے ہاتھ۔ مہرما نے ہاتھ چھڑانے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن آریان نے گرفت مضبوط کر لی۔ مہرما، میری بات خاموشی سے سنو۔ آریان نے انتہائی شائستگی اور گہرے لہجے میں کہا، یہ جو تم نے ڈائری میں پڑھا ہے، یہ اس آریان کی سوچ تھی جو جذباتی طور پر بالکل مرجھایا ہوا تھا، جو سمجھتا تھا کہ زندگی صرف اصول و نظم و ضبط اور خاموشی کا نام ہے۔ میں نے کبھی محبت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے ماہنور کے بارے میں جو لکھا وہ صرف ایک خیال تھا، ایک ایسا خشک خیال جو میرے اپنے خشک مزاج کی عکاسی کرتا تھا۔ مہرما نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے آریان کو دیکھا، لیکن کچھ نہ بولی۔ آریان نے مہرما کی گال پر بہتا ہوا آنسو اپنی انگلی کے پور سے صاف کیا اور مسکرا کر بولا، لیکن کیا تم جانتی ہو مہرما، اگر میری شادی کسی سلیقہ مند اور خاموش لڑکی سے ہو جاتی تو میری زندگی ایک بند کتاب کی طرح ہوتی، سنجیدہ، بے رنگ اور بے روح۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو، تم نے مجھے جینا سکھایا۔ تمہارا وہ بے ڈھنگ کا پراٹھا، تمہارا برتن گننا، ایئرپورٹ پر پاسپورٹ گم کرنا اور اس میم کو اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی سے بھگانا، ان سب نادانیوں نے میرے دل کے ان کونوں کو روشن کر دیا جن کا مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ صرف مجھے بہلا رہے ہیں، مہرما نے منہ بسور کر کہا، اگرچہ اس کے دل کی دھڑکن اب سنبھل رہی تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مہرما۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے خلوص سے کہا، ماہنور صرف ایک عارضی خام خیالی تھی، لیکن تم میری زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت حقیقت ہو۔ میری روح کو مکمل کرنے والی سچی محبت صرف تم ہو۔ تمہاری نادانیاں، تمہاری بے باک ہنسی اور تمہاری ہی شرارتیں۔ تم نہ ہوتی تو پردیس کا یہ اپارٹمنٹ میرے لیے ایک جیل کی طرح ہوتا۔ تم اس کی رونق ہو۔ آریان کے اس بے ساختہ اور گہرے اعتراف نے مہرما کے تمام شکوے اور خدشات ایک ہی پل میں دھو ڈالے۔ اس کے دل میں چھپا ہوا حسد اور ڈر غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو چبا کر آریان کو دیکھا۔ سچ؟ آپ کو سچ میں میرا جلا ہوا پراٹھا ماہنور کے اچھے کھانے سے زیادہ پسند ہے؟ آریان نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ سچ، اگرچہ اس پراٹھے سے دانت ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اس میں تمہاری محبت اور نادانی شامل ہوتی ہے، جو مجھے دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہے۔ مہرما کے چہرے پر دھیرے دھیرے وہی پرانی شرارتی اور کھلکھلاتی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ آریان کے ہاتھوں سے نکالے اور اپنے آنسو پوچھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ہنسیے مت آریان صاحب، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور روب زدہ انداز میں بولی، اب چونکہ آپ نے اعتراف کر ہی لیا ہے کہ میں آپ کی زندگی کی رونق ہوں، تو اب چلیے جلدی سے کچن میں صفائی کر کے تھک گئی ہوں اور شدید بھوک لگ رہی ہے۔ آج ہم دونوں مل کر پاستا بنائیں گے، اور ہاں، برتن آپ دھوئیں گے۔ آریان نے قالین پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنا سر پکڑ لیا اور ہنس کر بولا، لو کر لو بات۔ ابھی 2 منٹ پہلے جو محترمہ رو رو کر سمندر بہا رہی تھی، اب وہ مجھ سے برتن دھلوانے کا حکم جاری کر رہی ہیں۔ اوہو، سائنس کا اصول بھول گئے؟ مہرما نے آنکھ مار کر کہا، محبت میں برتن آدھے آدھے تقسیم ہوتے ہیں۔ آریان اٹھ کھڑا ہوا اور مہرما کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ دونوں کے درمیان کا ہر ابہام اور فاصلہ ختم ہو چکا تھا، اور پردیس کے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ایک بار پھر محبت، گرم جوشی اور قہقہوں کا راج ہو چکا تھا۔ 2 سال کا طویل اور خوبصورت عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ لندن میں اعلیٰ ڈگری کی تکمیل کے بعد آریان اور مہرما کی وطن واپسی کا دن آخر
کار آ ہی گیا۔ حویلی کے وسیع و عریض سرخ اینٹوں والے صحن میں وہی پرانی گہما گہمی رونق اور چہل پہل عروج پر تھی۔ اینٹوں کی دھلائی ہو چکی تھی، دیواروں پر برقی قمقمے جگمگا رہے تھے اور فضا میں تازہ گلاب کے پھولوں اور چنبیلی کے ہاروں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ حویلی کے تمام افراد اپنے چہیتے جوڑے کے استقبال کے لیے صحن میں بے صبری سے جمع تھے۔ پورچ میں گاڑی آ کر رکی تو ارسلان سب سے پہلے باہر بھاگا۔ آ گئے لالا اور مہرما بھابھی آ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے آریان باہر نکلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور گہرے نیلے کوٹ میں ملبوس آریان کا چہرہ پہلے سے زیادہ باوقار، پر اعتماد اور پرسکون کا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں فوراً گاڑی کے دوسرے دروازے کی طرف مڑ گئی جہاں سے مہرما باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرما نے گلابی رنگ کا شاندار سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی لاپرواہی کا انداز اب بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ گاڑی سے نکلتے اس کا پاؤں پورچ کے ایک چھوٹے سے گملے سے ٹکرائے اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ اوہو! مہرما کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ماضی کا آریان ہوتا تو شاید پیشانی پر بل ڈال کر سر پکڑ لیتا، لیکن آج آریان سیکنڈوں میں آگے بڑھا۔ اس نے نہ صرف مہرما کو گرنے سے پہلے انتہائی نرمی سے تھاما، بلکہ اس کا جھکا ہوا شال کا کونا خود سنبھال کر اس کے شانے پر درست کیا۔ آرام سے مہرما، تمہارے قدم یہاں بھی وہیں پرانے والے ہیں۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بے حد پیار اور مسکراہٹ سے کہا۔ مہرما نے شرارت سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ ہیں نا سنبھالنے کے لیے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تائی جان آگے بڑھی اور انہوں نے مہرما کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، لندن جا کر ذرا بھی نہیں بدلی، وہی نادانی اور معصومیت ہے۔ چچی جان نے آریان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعائیں دیں۔ مہانور جو اب بھی پہلے کی طرح سلیقہ مند اور پرسکون تھی، مسکراتے پھولوں کا ہار لے کر آیا اور دونوں کو پہنایا۔ مہرما نے مہانور کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ مہانور، میں تمہارے لیے لندن سے اتنے سارے تحفے لائی ہوں، اور ہاں، اب میں نے چائے بنانی سیکھ لی، حالانکہ آریان کہتے ہیں کہ وہ چائے کم اور شربت زیادہ لگتا ہے۔ پورا صحن قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ارسلان نے چبوترے سے چھلانگ لگائی اور آریان کے گلے ملتے ہوئے شرارت سے بولا، واہ لالا، واہ، لندن کا پانی پی کر آ رہا ہے، لیکن بھابھی کی نادانیاں اور آپ کا ان کے نخرے اٹھانا اب بھی وہی ہے۔ ویسے سچ بتائیے لالا، وہاں آپ نے کتنے جلے ہوئے پراٹھے کھائے؟ آریان نے ارسلان کے شانے پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور مسکرا کر مہرما کی طرف دیکھا۔ ارسلان، تم یقین نہیں کرو گے، لیکن لندن کے اس شدید جاڑے میں اس کے وہی جلے ہوئے پراٹھے ہی مجھے سب سے زیادہ حرارت دیتے تھے۔ اب مجھے ان پراٹھوں کی عادت ہو چکی ہے۔ اوہ ہو! ارسلان نے تالیاں بجائیں۔ سنو بھائی سنو، ہمارے خشک اور کتابی لالا تو مکمل رومانٹک بن کر لوٹے ہیں۔ مہرما نے منہ بنا کر کہا، دیکھا ارسلان، تم ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن تمہارے لالا اب میرے ہر نخرے کے دیوانے ہیں۔ اسی اثنا میں آریان نے مہرما کے ہاتھ سے اس کا بھاری ہینڈ بیگ لیا اور ڈرائنگ روم کی سب سے آرام دہ نشست کی طرف اشارہ کیا۔ مہرما، تم جا کر بیٹھو، صفا کی تھکن ہے تمہیں۔ امی ذرا مہرما کے لیے فوراً گرما گرم چائے اور اس کے پسندیدہ چپس منگوائیے گا۔ تائی جان نے حیرت اور خوشی کے ملاپ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یا اللہ، یہ وہی آریان ہے جو ذرا سی لاپرواہی پر غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، آج تو اپنی بیوی کے آگے پیچھے پروانے کی طرح گھوم رہا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے حویلی کے برآمدے سے چھڑی کی مخصوص ٹک ٹک کی آواز ابھری۔ دادی جان چاندنی کی تسبیح ہاتھ میں تھامے اپنے روایتی باوقار انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر گہری ممتا اور ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ آریان اور مہرما دونوں فوراً آگے بڑھے اور دادی جان کے آگے جھک کر ان کا ہاتھ چوما۔ دادی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دونوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بے شمار دعائیں دیں۔ پھر انہوں نے آریان کو دیکھا جو ابھی بھی مہرما کا ہاتھ تھامے اس کی ہر بات پر مسکرا رہا تھا۔ دادی جان نے ایک لمحے کے لیے دونوں کی جوڑی کو دیکھا، پھر تائی جان اور پورے خاندان پر اپنی مسکراتی نظر دوڑائی۔ ان کے لبوں پر ایک دلکش اور طنز و مزاح سے بھری مسکراہٹ ابھر آئی اور اونچی آواز میں بولی وہ، دیکھا سکینہ، میں نے 2 سال پہلے کیا کہا تھا، ہماری دعا اور اس نے فیصلے اس شیطان اور چڑیل کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا اسیر بنا دیا۔ دادی کا یہ جملہ سنتے ہی صحن میں جیسے خاموشی کا زلزلہ آ گیا۔ ارسلان زور زور سے ہنسنے لگا۔ تائی جان اور چچی جان نے اپنے دوپٹوں میں چھپا کر قہقہے لگائے اور مہنور بھی مسکرا دی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے مہرما کو دیکھا جس کا چہرہ دادی کی بات پر حیا اور خوشی کی سرخی سے گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ مہرما نے نظر چکا لی اور ہلکے سے آریان کے شانے سے لگ گئی۔ آریان نے دادی کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی نرم اور گہرے لہجے میں کہا، دادی جان، آپ کی اس قید کا شکریہ، کیونکہ اس قید کے بغیر مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آزادی سے زیادہ خوبصورت قید وہ ہوتی ہے جس میں مہرما جیسی محبت ساتھ ہو۔ مہرما نے نظر اٹھا کر آریان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال کی محبت، اعتماد اور اٹوٹ رشتے کی چمک صاف نظر آ رہی تھی، اور زندگی اسی طرح
خوشیوں کے سنگ گزرنی تھی۔